کبھی سوچا ہے کہ کاغذ کا ایک عام سا ٹکڑا اصل میں تعلیم کے مستقبل کا نقشہ ہو سکتا ہے؟ آئیے آج ایک بالکل عام سے نظر آنے والے سبق کے منصوبے میں جھانکتے ہیں اور اس میں چھپے غیر معمولی خیالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ دستاویز جس کی ہم بات کر رہے ہیں، 7ویں جماعت کے لیے اسلامیات کا ایک 40 منٹ کا سبق۔ پہلی نظر میں تو یہ کسی بھی اسکول کے عام سے منصوبے جیسا ہی لگتا ہے نا؟ لیکن ذرا ٹھہریے، آئیے اسے تھوڑا قریب سے دیکھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ واقعی صرف ایک سبق کا منصوبہ ہے یا پھر یہ کسی بہت نئی سوچ کا پہلا اشارہ ہے؟ چلیے اس راز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس سبق کے بنیادی ڈھانچے کو کھولتے ہیں کہ آخر اس کے اندر ہے کیا۔ تو اس سبق کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے حقوق العباد، یعنی لوگوں کے حقوق۔ دیکھیں، یہ صرف ایک مذہبی تصور نہیں ہے، یہ اصل میں سماجی ذمہ داری، ہمدردی اور کمیونٹی کا ایک مکمل بلو پرنٹ ہے، ایک ایسی بنیاد جس پر کوئی بھی اچھا معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہیں پر ایک بہت دلچسپ چیز نظر آتی ہے۔ روایتی طریقے یعنی رٹا لگوانے کے بجائے یہ منصوبہ ایک بصری مائنڈ میپ کا استعمال کرتا ہے۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے طلبہ صرف حقائق یاد نہیں کرتے بلکہ ان کے درمیان جو تعلق ہے، جو کنیکشن ہے، اسے سمجھتے ہیں، اور یہی تو اصل سیکھنا ہے نا؟ اور یہ مائنڈ میپ صرف کوئی فہرست نہیں ہے، یہ طلباء کو دکھاتا ہے کہ ان کی ذمہ داریاں ہر رشتے تک پھیلی ہوئی ہیں، والدین اور اساتذہ سے لے کر دوستوں، مہمانوں اور یہاں تک کہ مسافروں تک۔ مطلب یہ تو سیدھے عملی طور پر کردار سازی ہو رہی ہے۔ چلیے اب ذرا زوم آؤٹ کرتے ہیں اور بڑی تصویر دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ سبق کا منصوبہ اکیلا نہیں ہے۔ اصل کہانی تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑے اور بہت ہی مہتواکانکشی منصوبے کا حصہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو 40 منٹ کی کلاس تھی، یہ تو بس ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی پہیلی کا حصہ ہے جس کا نام ہے اصلاحی منصوبہ یا ریمیڈیل پلان۔ اور یہ منصوبہ کوئی 1-2 دن کا نہیں، پورے 1 مہینے کا ہے۔ اور اس کی وسعت دیکھیں، یہ صرف ایک جماعت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ منصوبہ ایک ہی وقت میں 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں جماعت تینوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ مطلب یہ ایک باقاعدہ حکمت عملی ہے جو مختلف عمر کے گروپوں میں ایک جیسی اقدار کو فروغ دے رہی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ کوئی جلدی والا عارضی حل نہیں ہے، یہ منصوبہ تقریباً 1 مہینے تک چلتا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ ایک گہری سمجھ اور ایسی مہارتیں پیدا کرنا ہے جو ہمیشہ کام آئے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ منصوبہ کام کیسے کرتا ہے؟ اچھا، اس کا جواب چھپا ہے روایتی اور حیرت انگیز طور پر انتہائی جدید طریقوں کے ایک منفرد امتزاج میں۔ یہاں کلاس روم بالکل خاموش نہیں ہے، طلبہ گروپس میں کام کر رہے ہیں، پریزنٹیشنز دے رہے ہیں اور کردار نگاری کے ذریعے سیکھ رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، والدین کو بھی اس عمل میں شامل کیا گیا ہے، تو یہ سیکھنے کو ایک فعال، ایک سماجی تجربہ بنا دیتا ہے۔ لیکن ان سب طریقوں میں ایک چیز ایسی بھی شامل ہے جس کی شاید کسی کو یہاں بالکل بھی توقع نہ ہو، اور وہ غیر متوقع آلہ ہے مصنوعی ذہانت، یعنی AI۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا۔ چارٹس اور مقابلوں کے ساتھ ساتھ یہ منصوبہ واضح طور پر اسلامیات کی کلاس میں AI وسائل کے استعمال کی بات کرتا ہے۔ یہ ہے روایت اور جدید ٹیکنالوجی کا وہ زبردست امتزاج جس کی بات ہو رہی تھی۔ تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ہم ایک بنیادی سوال پر آتے ہیں، آخر یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف امتحانات میں اچھے نمبر لانے کے لیے ہے یا اس کے پیچھے کوئی بہت گہری سوچ ہے؟ اور جواب یہ ہے کہ یہ منصوبہ تعلیم کے روایتی مقصد سے بہت آگے کی چیز ہے۔ یہاں توجہ رٹا لگانے پر بالکل نہیں ہے، توجہ ہے حقیقی مہارتیں پیدا کرنے پر، تنقیدی سوچ کو بڑھانے پر اور سب سے بڑھ کر ایک مضبوط کردار بنانے پر۔ اس منصوبے کو بنانے والے حیات علی کے اپنے الفاظ اس کا اصلی مقصد بالکل صاف کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ طلباء کی خداداد صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے اور انہیں ایک متحرک اور با اخلاق شہری بنایا جائے۔ دیکھیں، یہ تعلیم کا ایک کتنا طاقتور ویژن ہے۔ یہ صرف نصاب پڑھانا نہیں، یہ مستقبل بنانا ہے۔ تو ایک چھوٹے سے سبق کے منصوبے سے شروع کر کے اتنا سب کچھ جاننے کے بعد ہم تعلیم کے مستقبل کے بارے میں کیا بڑی بات سیکھ سکتے ہیں؟ اور سب سے اہم نقطہ شاید یہ ہے کہ یہ منصوبہ پرانے اور نئے کا ایک بہترین امتزاج پیش کرتا ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کس طرح اسلامیات جیسے روایتی مضامین کو بھی جدید، کردار پر مبنی اور ٹیکنالوجی سے جوڑ کر کیسے پڑھایا جا سکتا ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے، کیا یہی ہے آگے کا راستہ؟ کیا روایت اور جدت کا یہی امتزاج ہمارے تعلیمی نظام کا مستقبل ہے؟ اس سوال کا جواب شاید ہمارے بچوں کے مستقبل کی سمت طے کرے گا۔